میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک پرانا ہاتھ میری پوری زندگی بدل دے گا۔ امی کی وفات کے بعد جب ان کی چیزیں سمیٹ رہی تھی، الماری کے کونے میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا۔ ڈبہ کھولا تو اندر ایک زرد پڑا ہوا خط موجود تھا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آہستہ سے خط کھولا۔ میری پیاری بیٹی، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ ایک راز ہے جو میں برسوں سے تم سے چھپا رہی ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خط میں لکھا تھا کہ میرے ابو، جنہیں میں بچپن سے اپنا باپ سمجھتی آئی ہوں، حقیقت میں میرے حقیقی والد نہیں تھے۔ میرے اصل والد ایک حادثے میں میری پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ میں ساکت رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ خط کے آخر میں ایک پتہ لکھا تھا، اور یہ بھی کہ وہاں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو میرے بارے میں سب جانتا ہے۔ کئی دن تک میں اس کشمکش میں رہی کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ آخر ایک صبح میں اس پتے پر پہنچ گئی۔ دروازہ ایک بوڑھے شخص نے کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم بالکل اپنے والد جیسی لگتی ہو، انہوں نے لرزتی آواز میں کہا۔ پھر انہوں نے مجھے اندر بلایا اور ایک پرانا البم میرے سامنے رکھ دیا۔ البم میں ایک نوجوان کی تصویر تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی شکل مجھ سے بہت ملتی تھی۔ بوڑھے شخص نے بتایا کہ وہ میرے والد کے بہترین دوست تھے۔ انہوں نے میرے والد کی محبت، ان کے خوابوں اور ان کی آخری خواہش کے بارے میں بتایا۔ میرے والد چاہتے تھے کہ اگر کبھی ان کی بیٹی دنیا میں آئے تو اسے بتایا جائے کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میں اپنی آنکھوں سے آنسو روک نہ پائی۔ اتنے برسوں بعد پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ واپسی پر میں سیدھا گھر گئی اور اپنے ابو کے پاس بیٹھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، آپ میرے حقیقی والد نہیں ہیں، لیکن آپ نے جو محبت دی ہے نا، وہ کسی حقیقی والد سے کم نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، محبت اور قربانی بھی انہیں مضبوط بناتی ہے۔ اور وہ خط، وہ صرف ایک راز نہیں تھا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ بھی تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ سب کچھ جان چکی ہوں، مگر کہانیاں بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن وہی بوڑھے شخص مجھے فون کرتے ہیں۔ ان کی آواز پہلے سے زیادہ پریشان تھی۔ بیٹی، ایک ضروری بات ہے، تمہیں فوراً آنا ہوگا۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں جلدی سے ان کے گھر پہنچی۔ انہوں نے ایک پرانی فائل میرے سامنے رکھ دی۔ یہ تمہارے والد کی امانت ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ صحیح وقت پر آنے پر میں تمہیں دے دوں گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ اس میں کچھ کاغذات، چند تصویریں اور ایک چھوٹی سی ڈائری تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر میرے والد کی تحریریں تھیں۔ اگر میری بیٹی یہ پڑھ رہی ہے تو شاید وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک اور سچ جان لے۔ میں بے اختیار پڑھنے لگی۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ میرے والد کا حادثہ عام حادثہ نہیں تھا، انہیں کئی دنوں سے دھمکیاں بھی مل رہی تھیں۔ وہ کسی ایسے راز تک پہنچ گئے تھے جسے کچھ لوگ دنیا کے سامنے نہیں آنے دے رہے تھے۔ میری سانسیں رک سی گئیں۔ یہ کسی فلم کی کہانی لگ رہی تھی۔ میں نے اگلا صفحہ پلٹا تو ایک نام بار بار لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ ہمارے خاندان کے ایک انتہائی قریبی شخص کا نام تھا، ایسا شخص جس پر ہم بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے بوڑھے شخص کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ ایک دن تمہیں یہ سب جاننا۔ اسی لمحے دروازے پر زور بوڑھے شخص کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر نکل گیا ہو۔ کون لوگ؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، لیکن جواب دینے کی بجائے انہوں نے جلدی سے ڈائری میں ہاتھ سے تھمائی اور کہا، اگر سچ جانا ہے تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹا۔ میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ بوڑھے شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے پچھلے حصے کی طرف لے گئے۔ جلدی کرو، ان کے ہاتھ ڈائری نہیں لگنی چاہیے۔ میں نے ڈائری مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لی اور ایک تنگ راستے سے باہر نکلی اور گلی کی طرف بھاگنے لگی۔ میرے پیچھے قدموں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو 3 آدمی ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ اچانک بوڑھے شخص لڑکھڑا کر گر پڑے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں گھبرا کر ان کے پاس جھکی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، میری فکر مت کرو، بس سچ کو دنیا کے سامنے لے آؤ۔ میں آنسو کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلی۔ کئی گھنٹوں تک شہر کے مختلف سڑکوں پر گھومتی رہی تاکہ کوئی میرا پیچھا نہ کر سکے۔ آخرکار میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا اور کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ ڈائری کے آخری صفحات پر میرے والد نے تمام تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ ان کے پاس کچھ ایسے ثبوت تھے جو ایک بہت بااثر شخص کے جرائم کو بے نقاب کر سکتے ہیں، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ بااثر شخص کوئی اور نہیں، میرے چچا تھے۔ وہی چچا جنہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ڈائری میں سب سے پیچھے سے ایک پرانا لفافہ نیچے گرا۔ لفافے کے اندر ایک تصویر تھی۔ تصویر دیکھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس تصویر میں میرے والد کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی، لیکن وہ بچی میں نہیں تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، تمہاری ایک بہن بھی ہے اور وہ ابھی زندہ ہے۔
یہ پڑھتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. مجھے تو ہمیشہ بتایا گیا تھا میں اکیلی اولاد ہوں، اور اگر میری بہن زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ بھی تھا کہ اسے مجھ سے کیوں چھپایا گیا ہے؟ اسی لمحے میرے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی. میں نے کانپتے ہوئے فون اٹھایا. دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز آئی. میں جانتی ہوں تم کون ہو. میں ساکت رہ گئی. پھر اس نے اگلا جملہ کہا، اور میں تمہاری بہن ہوں. یہ الفاظ سن کر میرا جسم جیسے سن ہو گیا ہو. کچھ لمحوں تک میں بول نہ سکی. یہ جھوٹ ہے، میں نے بمشکل کہا. دوسری طرف خاموشی چھا گئی. پھر لڑکی نے آہستہ سے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اپنے والد کی ڈائری کا آخری صفحہ دیکھ لو. میں نے فوراً ڈائری کھولی. آخری صفحے پر ایک نام لکھا تھا، اور وہی نام اس لڑکی نے مجھے بتایا تھا. اب میرے پاس شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تم کہاں ہو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا. میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن فون پر نہیں. کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے. یہ کہہ کر اس نے ایک پتہ بتایا اور کال کاٹ دی. پوری رات میری آنکھوں میں آنسو رہے. صبح ہوتے ہی میں اس پتے پر پہنچ گئی. وہ شہر کے کنارے پر ایک پرانا سا گھر تھا. دروازہ کھولا. ایک لڑکی باہر آئی. اسے دیکھتے ہی میرے قدم رک گئے. اس کی شکل حیران کن حد تک مجھ سے ملتی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی ہوں. ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آگے دوڑ کر میرے گلے لگ گئی. برسوں بعد ملنے والی بہن کی محبت کا احساس لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا. کچھ دیر بعد اس نے مجھے اندر بٹھایا اور ایک ایسا راز بتایا جس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی. میں تم سے بڑی ہوں. جب ہمارے والد کے خلاف سازش شروع ہوئی تھی تو مجھے اغوا کر لیا گیا تھا. میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی. کیا؟ اس نے سر ہلایا. جن لوگوں نے والد کو راستے سے ہٹایا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم دونوں اکٹھی رہیں. میری آنکھوں میں آنسو بہہ آئے. اتنے سال ہم دونوں ایک دوسرے سے دور کیوں رہیں؟ مگر ابھی یہ صدمہ ختم نہیں ہوا تھا. میری بہن نے ایک فائل میرے سامنے رکھ دی. یہ وہ ثبوت ہیں جن کی وجہ سے والد مارے گئے تھے. میں نے فائل کھولی تو اندر بینک ریکارڈز، تصاویر اور کچھ خفیہ دستاویزات بھی تھیں. سب کچھ میرے چچا کے خلاف جا رہا تھا. لیکن اچانک ایک تصویر نے ہم دونوں کو چونکا دیا. تصویر میں میرے چچا کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا. وہ شخص کوئی اجنبی نہیں تھا. وہ میرے اپنے شوہر کا باپ تھا. میں سکتے میں آ گئی. یہ کہاں؟ کیسے؟ میری بہن کی آنکھوں میں خوف اتر آیا، کیونکہ یہ سازش صرف تمہارے چچا کی نہیں تھی. اسی لمحے باہر گاڑیوں کے بریک لگنے کی آواز آئی. ہم کھڑکی کی طرف دوڑے. گھر کے باہر کئی گاڑیاں آ کر رک چکی تھی اور ان میں سے نکلنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی تھے. میری بہن نے خوف سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، وہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں. یہ لوگ اب ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس کی آواز کانپ رہی تھی. میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اب ہم کیا کریں؟ میں نے بے بسی سے پوچھا. اس نے جلدی سے الماری کھولی اور اس میں چھپا ایک خفیہ دروازہ سامنے آ گیا. جلدی آؤ. ہم دونوں اس راستے نیچے تہہ خانے میں اتر گئے. اوپر دروازہ توڑنے کی آوازیں آ رہی تھی. ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت ہمارے قریب آ رہی ہو. تہہ خانے میں پہنچ کر میری بہن ایک پرانے صندوق کے پاس گئی. اس نے صندوق کھولا تو اندر ایک ویڈیو کیسٹ اور کچھ دستاویزات بھی تھیں. یہ آخری ثبوت تھے. میں نے حیرت سے پوچھا، ان میں ایسا کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس میں ہمارے والد کی آخری ریکارڈنگ موجود ہے. میرے ہاتھ کانپ گئے. ہم نے جلدی سے وہاں موجود ایک پرانے پلیئر میں کیسٹ چلائی. اسکرین پر میرے والد کا چہرہ نمودار ہوا. وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے کیمرہ کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میری بیٹیاں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو چکا ہے. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پھر انہوں نے ایک ایسا نام لیا جس نے ہمارے دونوں کو ہلا کر رکھ دیا. وہ صرف میرے چاچا نہیں تھے بلکہ اس سازش میں خاندان کے کئی لوگ شامل تھے. یہ سب دولت اور جائیداد کے لیے کیا گیا تھا. اچانک ویڈیو کے آخر میں والد نے ایک اور بات کہی، جس شخص پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو اصل خطرناک وہی ہے. میں سوچ میں پڑ گئی. آخر وہ کون تھا؟ اسی لمحے تہہ خانے کا دروازہ زور سے کھلا. ہم دونوں خوف سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن اندر آنے والا کوئی دشمن نہیں تھا. وہ میرے شوہر تھے. انہیں دیکھ کر میری جان میں جان آئی. میں دوڑ کر ان کے پاس گئی، مگر میری بہن کے چہرے پر خوف تھا. نہیں، ان پر بھروسہ مت کرنا. میں حیران رہ گئی. کیوں؟ اس نے کانپتی ہوئی انگلی میرے شوہر کی طرف اٹھائی اور بولی، کیونکہ ویڈیو میں والد جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہیں. میرے شوہر نے آہستہ آہستہ مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور پھر کہا، آخر تم لوگ سچ تک پہنچ